العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن جمع بین حر وعبد، ایک شخص نے آزاد اور غلام کو جمع کر کے فروخت کیا. او شاۃ ذکیۃ ومیتۃ، یا ذبح شدہ بکری اور مردار بکری کو جمع کر کے فروخت کیا. بطل البیع فیہما، تو بیع ان دونوں میں باطل ہو جائے گی. ومن جمع بین عبد ومدبر، ایک شخص نے عبد خالص اور مدبر کو جمع کر کے فروخت کیا. او بین عبدہ وعبد غیرہ، یا اپنے غلام اور دوسرے کے غلام کو جمع کر کے فروخت کیا. صح البیع فی العبد بحصتہ من الثمن، تو بیع غلام میں صحیح ہو جائے گی اس کے حصہ ثمن کے عوض. عزیز طلبہ، اس متن کے تحت کل 3 مباحث ہیں. بحث اول، متن میں آنے والے دونوں مسئلوں کی وضاحت. بحث ثانی، آزاد اور غلام، ذبح شدہ بکری اور مردہ بکری کو جمع کر کے بیع کرنے کی 2 صورتوں کی تفصیل. بحث ثالث، ومن جمع بین عبد و مدبر، عبارت پر ایک اشکال اور اس کا جواب. عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ یہاں 2 مسئلے بیان فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد اور غلام کو ملا کر بیع کرے تو چونکہ شخص آزاد مال نہیں ہے لہٰذا آزاد میں بیع باطل ہو جائے گی، اور چونکہ صفقہ ایک ہے، عقد ایک ہے، عقد واحد کے تحت ان دونوں کو جمع کر رہا ہے، لہٰذا یہ خرابی آزاد شخص سے منتقل ہو کر عبد خالص میں بھی سرایت کر جائے گی اور بیع دونوں میں باطل ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے وہ مردار بکری اور ذبح شدہ بکری دونوں کو جمع کر کے بیع کر رہا ہے، تو چونکہ مردار مال نہیں ہے لہٰذا مردار میں اولاً بیع باطل ہوگی، اور چونکہ دونوں کو عقد واحد کے تحت فروخت کر رہا ہے، صفقہ ایک ہے، عقد ایک ہے، لہٰذا یہ بطلان کی خرابی مردہ بکری سے منتقل ہو کر ذبح شدہ بکری میں بھی سرایت کر جائے گی اور عقد دونوں میں باطل ہو جائے گی. دوسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عبد خالص اور مدبر کو جمع کر کے فروخت کرے تو مدبر چونکہ مال نہیں ہے لہٰذا اس میں بیع باطل ہوگی، لیکن من وجہن وہ مال ہے، اس وجہ سے یہاں پر عقد واحد کے تحت دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے مدبر میں جو بیع باطل ہو رہی ہے وہ خرابی وہاں سے منتقل ہو کر عبد خالص میں منتقل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے غلام اور اپنے علاوہ کے غلام کو اس کی اجازت کے بغیر جمع کر کے فروخت کرے عقد واحد کے تحت، تو دوسرے کا غلام مال تو ہے، البتہ اتنی خرابی یہاں ضرور آ گئی کہ مالک کے اجازت کے بغیر اس نے غلام کو فروخت کر دیا ہے. اس وجہ سے یہ خرابی ایسی نہیں ہے جو یہاں سے سرایت کر کے خود کے غلام میں بھی داخل ہو کر وہاں پر بھی بیع کو فاسد کر دے. اس وجہ سے عبد غیر دوسرے کے غلام میں تو بیع فاسد ہوگی اور اپنے غلام کے اندر بیع نافذ ہو جائے گی، اور جو بھی اس کا حصہ ثمن ہوگا اس کے عوض میں بیع جائز ہوگی. بحث ثانی، آزاد اور غلام، ذبح شدہ بکری اور مردہ بکری کو جمع کر کے بیع کرنے کی 2 صورتوں کی تفصیل. عزیز طلبہ، یہ جو پہلا مسئلہ ہے ومن جمع بین حر وعبد، آزاد اور غلام کو جمع کر کے بیچا. او شاۃ ذکیۃ ومیتۃ، مردہ بکری اور ذبح شدہ بکری کو جمع کر کے فروخت کیا. بطل البیع فیہما، تو بیع دونوں میں باطل ہو جائے گی. اس مسئلے کی 2 صورتیں ہیں. صورت اولا متفق علیہ ہے اور صورت ثانیہ مختلف فی ہے. صورت اولا جو متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد اور غلام کو جمع کر کے عقد واحد کے تحت فروخت کر رہا ہے، اور دونوں کا ثمن علیحدہ علیحدہ الگ الگ بیان نہیں کیا بلکہ مجموعی طور پر ایک ساتھ بیان کر رہا ہے کہ 1500 میں نے دونوں کو فروخت کر دیا. تو
بے کے باطل ہونے میں، دونوں میں بے کے باطل ہونے میں نہ تو امام ابو حنیفہ کا کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی صاحبین کا، بلکہ سب متفق علیہ طور پر کہتے ہیں کہ بے دونوں میں باطل ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس نے ذبح شدہ بکری اور مردار بکری کو جمع کیا عقد واحد کے تحت اور دونوں کی مجموعی قیمت بیان کر رہا ہے، الگ الگ ثمن دونوں کا بیان نہیں کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی دونوں میں بے کے باطل ہونے کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ طور پر دونوں میں بے باطل ہو جائے گی۔ صورت ثانیہ جو مختلف فی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد اور غلام کو بے میں جمع کیا، لیکن آزاد کا الگ ثمن بیان کیا اور غلام کا الگ ثمن بیان کیا۔ مردار بکری اور ذبح شدہ بکری کو عقد واحد کے تحت جمع کر رہا ہے، لیکن دونوں کی مجموعی قیمت اور ثمن کو بیان نہیں کیا، بلکہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ ثمن کو اس نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک غلام اور ذبح شدہ بکری کے مال ہونے کی وجہ سے اور ثمن کے واضح ہونے کی وجہ سے ان میں بے جائز ہوگی، اور مردار بکری اور شخص آزاد کے مال نہ ہونے کی وجہ سے ثمن کے واضح ہونے کے باوجود صرف بے ان دونوں میں باطل ہوگی۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دونوں کی قیمت اور ثمن چونکہ بیچنے والے نے الگ الگ بیان کر دیا ہے اور شخص آزاد کے مال نہ ہونے کی وجہ سے صرف اس میں بے درست نہیں ہوگی، غلام کی قیمت میں الگ سے اس کی قیمت کے بیان کر دینے کی وجہ سے کوئی جہالت باقی نہیں رہی، اس لیے غلام کی بے فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح ذبح شدہ بکری میں بھی اگر ذبح شدہ بکری کا ثمن الگ سے بیان کر دیا ہے، جیسے کہ صورت ثانیہ میں ذکر کیا کہ یہاں الگ الگ طور پر دونوں کا ثمن بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے ثمن میں کسی قسم کی کوئی جہالت نہیں ہے اور ذبح شدہ بکری مال بھی ہے، لہٰذا عقد اس میں صحیح ہو جائے گی۔ دوسرا مذہب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے ثمن کو علیحدہ علیحدہ الگ الگ طور پر بیان کر دیا ہو تب بھی بے دونوں میں باطل ہوگی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آزاد آدمی اور مردار مال نہ ہونے کی وجہ سے بے کے تحت قطعاً داخل نہیں، اور چونکہ یہاں صفقہ ایک ہے، بے ایک ہے، عقد واحد کے تحت دونوں کو داخل کیا گیا ہے، اور عقد واحد کے تحت داخل کرنے کی وجہ سے یہاں جو خرابی مردار اور شخص آزاد میں ہے وہ وہاں سے منتقل ہو کر سرایت کر جائے گی مذبوحہ بکری اور عبد خالص کے اندر، اور دونوں میں بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں دونوں کو عقد واحد کے تحت ملا کر بیچا گیا ہے، اور عقد واحد کے اندر ثمن کا الگ الگ بیان کر دینا یہ بے کے جواز کی صورت کو پیدا نہیں کرے گا۔ لہٰذا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب الگ ہوا اور صاحبین کا مذہب الگ ہوا۔ بحث ثالث ومن جمع بین عبد و مدبر عبارت پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ جو دوسرا مسئلہ تھا کہ ایک شخص نے مدبر اور عبد خالص کو جمع کر کے فروخت کیا، تو عبد خالص میں بے صحیح ہو جائے گی اس کے حصہ ثمن کے عوض، اور مدبر میں بے باطل ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے باب البیع الفاسد کے شروع میں کہہ چکے ہیں وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ أَيْ بَاطِلٌ، کہ ولد مدبر مکاتب کی بے باطل ہے کیونکہ یہ بھی مال نہیں ہے۔ تو جیسے شخص آزاد مال نہیں ہے تو اس کی بے باطل ہوئی، اور اس وہاں سے جو بطلان کی خرابی تھی وہ سرایت کر گئی عبد خالص میں، اور دونوں میں بے باطل ہو گئی۔ تو ایسے ہی مدبر بھی تو مال نہیں ہے، لہٰذا اب اگر کوئی شخص مدبر اور عبد خالص کو جمع کر کے خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہو عقد واحد کے تحت، تو یہاں پر بھی یہ خرابی مدبر سے منتقل ہو کر عبد خالص میں سرایت کر جانا چاہیے اور بے دونوں میں باطل ہونا چاہیے، جبکہ یہاں صرف بے مدبر میں باطل ہو رہی ہے، عبد خالص میں بے صحیح ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے شخص آزاد میں من کل الوجوہ مال کا معنی ہے ہی نہیں، جبکہ مدبر کے اندر من وجہن مال کا معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا
کہ وہ زیر تصرف ہے فی الحال آقا کے زیر تصرف میں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر من وجہن مال کا معنی ہے. وہ جو آزادی کا معنی پیدا ہوا ہے وہ فی المعال کے اعتبار سے پیدا ہوا ہے. تو فی المعال کا اعتبار کرتے ہوئے مانع حریت کو مد نظر رکھتے ہوئے بے کے بطلان کا حکم مدبر میں لگا دیا گیا مال نہ ہونے کی وجہ سے. اور عبد خالص کے اندر اس خرابی کے سرایت کرنے کو مؤثر نہیں مانا گیا من وجہن فی الحال اس کے اندر مال کے معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے، برخلاف شخص آزاد کے کہ اس میں فی الحال بھی مال کا معنی نہیں ہے. اور جب اس میں فی الحال بھی مال کا معنی نہیں ہے تو وہاں وہ خرابی وہاں سے منتقل ہو کر عبد خالص میں سرایت کر جائے گی. فافترقا، لہٰذا دونوں مسئلوں کے درمیان فرق ہو گیا. عزیز طلبہ، ایک اخیری متن بیع فاسد کے تحت رہ گیا ہے، اسے بھی سماعت کرتے چلیں. وَمَن مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنَ الْآخَرِ، ایک شخص دو چھوٹے اور نابالغ غلاموں کا مالک ہے، ان میں سے ایک دوسرے کا ذی رحم محرم ہے. لم یفرق بینہما، تو دونوں کے درمیان جدائیگی نہیں کی جائے گی. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا، اسی طریقے سے دونوں کے درمیان جدائیگی نہیں کی جائے گی جب دونوں میں سے ایک بڑا ہو بالغ ہو اور دوسرا نابالغ ہو. فَإِن فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، پس اگر مالک نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی، جدائیگی کر دی، کُرِہَ ذَلِکَ، تو یہ مکروہ ہے. وَجَازَ الْبَيْعُ، البتہ بیع جائز ہوگی. وَإِن كَانَا كَبِيرَيْنِ، اور اگر دونوں غلام بالغ ہیں، بڑے ہیں، فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ، تو اب جدائیگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عزیز طلبہ، یہ جو متن میں مصنف علیہ الرحمہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس مسئلے کی بنیاد کو سمجھ کر مسئلے کی 3 صورتیں جو متن میں بیان کی گئی ہے اس کو سمجھ لیجئے. شریعت مطہرہ کے اندر صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے. ہر وہ کام جو صلہ رحمی کے خلاف ہو، شریعت نے وہاں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو مصنف علیہ الرحمہ 3 مسئلے بیان کر رہے ہیں کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 نابالغ غلام ہیں اور دونوں سگے بھائی ہیں. ذی رحم محرم کہتے ہیں کہ خونی رشتہ داری بھی ہو اور ایک کا دوسرے سے نکاح بھی حرام ہو. تو دونوں ایک دوسرے کے ذی رحم محرم ہیں، دونوں نابالغ ہیں. اب اگر آقا دونوں میں سے ایک کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کو بیچنے کی اجازت شرعاً نہیں ہوگی، یہ مکروہ ہوگا. بیچ دے گا تو جائز ہوگا، اس لیے کہ ہم مکروہ کی تعریف اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ خرابی خارج سے آتی ہے، داخلی خرابی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر اس کو بیچنا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ میں بیچے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بیچتا ہے تو شرعاً یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ دونوں کے نابالغ ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے انس حاصل کر رہا ہے، دوسرے کو دیکھ کر تسلی کر رہا ہے. اب اگر کسی ایک کو بیچ دیا جائے گا تو دونوں کی جگہیں الگ الگ ہو جائے گی، دونوں کے مالک الگ الگ ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو یاد کر کے روئیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی جو صلہ رحمی کے خلاف ہے. اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ اگر بیچنا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ بیچے، اور اگر نہیں بیچنا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ اپنے پاس رکھے. دونوں میں سے ایک کو بیچنا شرعاً مکروہ ہوگا. اسی طرح اگر 2 غلام ہیں، دوسری صورت اس میں سے ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے، ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ذی رحم محرم ہیں، بھائی ہیں، سگے بھائی، تو ذی رحم محرم ہو گئے. اب اگر کوئی شخص ان دونوں کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کو بیچنے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو بیچ کر تفریق کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو شرعاً اجازت نہیں ہوگی، مکروہ ہوگا. کیونکہ جو نابالغ بچہ ہے، نابالغ غلام ہے، وہ بڑے بھائی کی موجودگی میں انس حاصل کر رہا ہے، اس کی موجودگی میں تسلی حاصل کر رہا ہے. اب اگر مالک ان میں سے ایک کو بیچ کر دونوں کے درمیان جدائیگی کر دے گا تو نابالغ غلام، بچہ غلام، یہ اپنے بھائی کو یاد کر کے روئے گا، اسے تکلیف ہوگی جو صلہ رحمی کے خلاف ہے. تیسرا مسئلہ، اگر 2 غلام کا مالک ہے اور دونوں بالغ ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ بھی بیچ سکتا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو بیچ کر دونوں کے درمیان جدائیگی اور تفریق بھی کر سکتا ہے. کیونکہ دونوں کے بالغ ہونے کی وجہ سے اب یہاں پر دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے سے انس حاصل کرنا اور دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کو یاد کر کے
رونا اور تکلیف کا پانا یہ معنی یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ دونوں بالغ ہو چکے ہیں، اور جب دونوں بالغ ہو چکے ہیں تو بالغ ہونے کی وجہ سے مستحکم اور مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا اب انہیں ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی کا معنی یہاں صلہ رحمی کے معنی کے خلاف تفریق کی صورت میں یہاں پایا نہیں جائے گا، اس وجہ سے دونوں میں سے ایک کا بیچنا جائز ہے۔ عزیز طلبہ یاد رکھیں، یہ صلہ رحمی صرف غلام اور انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر یہ جانور کا مسئلہ ہو، مثلاً ایک بکری ہے اور اس کا بچہ ہے، اور بچے کی سچویشن اور اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اپنے ماں کے تھن سے بھی دودھ پی رہا ہے، تو مالک کے لیے یہ شرعاً مکروہ ہوگا کہ صرف بکری کو بیچ دے، بچے کو نہ بیچے، یا صرف بچے کو بیچ دے اور بکری کو نہ بیچے، اس لیے کہ یہ بچہ اپنے ماں کے ساتھ میں انس حاصل کر رہا ہے، غذا حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر بیچ دے گا دونوں میں سے کسی ایک کو تو دونوں کی جگہیں الگ الگ ہو جائیں گی، اور ایسی صورت میں اس بچے کو تکلیف ہوگی، تو صلہ رحمی کا حکم جانوروں میں بھی ہے، لہٰذا یہ حکم جانور کے اندر بھی ہوگا، انسانوں میں بھی ہوگا۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل سے بیع فاسد کا بیان مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل اقالے پر ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.